اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، اب ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ توحید کی اقسام کی طرف اور شرک کی اقسام کی طرف۔ تو پیارے بھائیو، عام طور پر توحید کی تین اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک توحید ربوبیت، نمبر دو توحید الوہیت اور نمبر تین توحید اسماء و صفات۔ لیکن اس سے پہلے میں توحید فی الذات کو یعنی اللہ کی ذات میں توحید کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، جو کہ توحید کی قسم ہی مانی جاتی ہے۔ توحید فی الذات، توحید فی الذات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عظمت والی ہے، سب سے بڑی ہے۔ اس کو اس کی ذات میں ایک ماننا اور بالکل یکتا جاننا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نظام چلانے والی صرف ایک ہی ہستی ہے، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے پوری کائنات میں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 اور اس کی آیت نمبر 22۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم کچھ یوں ہے آیت کا کہ اور اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا یا ہوتے تو ان دونوں میں فساد پھیل جاتا، یعنی اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا زمین و آسمان میں تو فساد پھیل جاتا، جھگڑا پھیل جاتا، یہ نظام یعنی چل ہی نہ پاتا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر دو خدا ہوتے تو ایک کہتا کہ میں سورج کو مشرق سے نکالوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں مغرب سے نکالوں گا، ایک کہتا میں فلاں عورت کے پیٹ میں بچے کی تصویر بناؤں گا، دوسرا کہتا نہیں میں بچی کی بناؤں گا۔ مختلف یعنی وہ یہ نظام جو کائنات کا چل رہا ہے یہ چل ہی نہ پاتا اگر دو الہ ہوتے یا ایک سے زیادہ الہ ہوتے۔ اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اولاد سے پاک، بیوی سے پاک، بیٹیوں سے پاک ماننا بھی، رشتہ داروں سے پاک ماننا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جس طرح مطلب کوئی اگر اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا تو وہ ذات میں شرک کر رہا ہے، اسی طرح اگر جو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ٹھہرائے یا اللہ کو کسی کی اولاد ٹھہرائے تو وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ اور سورۃ اخلاص جو ہے اس کے اوپر بڑی زبردست صورت ہے اس توحید کو واضح کرنے کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ بے شک وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں توحید ہے، اللہ کو ذات میں ایک ماننا، اور اللہ کی ذات میں شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب توحید کی ایک اور قسم کی طرف آتے ہیں، توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے افعال میں توحید، اللہ کے جو کام ہیں، اللہ کے افعال جو اللہ کے لیے خاص ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا، مالک ہے، بادشاہ، رزق دینے والا، رزق میں کمی بیشی کرنے والا، بارش نازل فرما کر زندہ زمین سے مردہ زمین کو زندہ کرنے والا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نفع و نقصان کا مالک ہے، حاجت روا، مشکل کشا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا افعال میں توحید یا ربوبیت میں توحید کہلاتی ہے، اور ان میں کسی اور کو الہ ماننا، یہ چیزیں کسی اور کے لیے، یہ افعال کسی اور کے لیے ثابت کرنا، یہ ربوبیت میں شرک ہوگا۔ اب ہمیں قرآن حکیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے کتنے افعال معلوم ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص افعال ہیں، جو کسی اور میں نہیں پائے جا سکتے۔ نہ تو وہ افعال کسی پیغمبر میں پائے جا سکتے ہیں علیہم السلام، نہ کسی فرشتے میں، نہ کسی جن میں، نہ کسی ولی میں، نہ کسی عام انسان میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ، چونکہ اب اللہ کا شریک تو کوئی بھی نہیں ہے، پیغمبر بھی اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے علیہم السلام، تو ایک اور قسم ہے توحید کی، وہ ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ اسماء اسم کی جمع ہے اور صفات صفت کی جمع ہے۔ اسماء کا مطلب ہوتا ہے نام، اور صفات کہتے ہیں تعریفیں، خوبیاں۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں میں توحید ہے۔ اور وہ صفات یا ان میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا یا اس میں ماننا، یا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کرنا،
یہ شرک ہوگا اسماء و صفات میں۔ اب جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہمیں ملتے ہیں ایک روایت میں، اسی طرح مختلف روایات میں دیگر اور نام بھی آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ تو بہت ساری ہیں، بے شمار ہیں، وہ تو کوئی گن ہی نہیں سکتا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے سورۃ اللقمان سورۃ نمبر 31 اور اس کی آیت نمبر 27۔ آیت کا مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ سب کلمے بن جائیں، یعنی کلمے جن سے لکھا جاتا ہے، اور جتنے بھی سمندر ہیں وہ سب سیاہی بن جائیں یعنی روشنائی، اور پھر ان جیسے 7 سمندر اور ہوں، تب بھی اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کی صفات اور کلمات بہت زیادہ ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے کسی ایک صفت کو بھی کسی دوسرے میں ماننا اسماء و صفات میں شرک ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، اب جس طرح میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بعض صفات ہیں نا، ان کی تھوڑی بہت جھلک بندوں میں پائی جاتی ہے، لیکن وہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک نہیں کر رہے ہوتے، وہ شرک میں نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پہ اللہ کی جو صفت ہے عالم، علم والا، یہ ہم بندوں کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں کہ فلاں بندہ عالم ہے، عالم دین ہے۔ تو پیارے بھائیوں، چونکہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، تو لہٰذا اب انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو وہ کسی انسان کو ویسا ہی عالم مان رہا ہے جیسا اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہیے تھا، یعنی اللہ کے جو علوم خاص ہیں وہ کسی عام انسان میں مان رہا ہے، تو وہ شرک ہو جائے گا اسماء و صفات میں۔ لیکن اگر وہ انسان کے لیے جو عالم کا لفظ یوز کرتا ہے وہ اس معنی میں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عالم ہے، چونکہ اللہ تو نمبر ایک یہ کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، بندوں کا علم ذاتی نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، غیب کا جاننے والا بھی ہے، فعل حال مستقبل ہر چیز کا، زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، پوری کائنات کی ہر چیز کا۔ لیکن بندے جو عالم ہوتے ہیں وہ کسی ایک دو چیز کا علم رکھتے ہوں گے، کوئی ہوگا یا عالم دین ہوگا، یا دنیا کی کسی چیز کا عالم، سائنس کا عالم، ڈاکٹری کی فیلڈ جانتا ہوگا، ڈاکٹری کا شعبہ۔ اسی طرح مطلب کسی ایک دو چیز یا خاص چیزوں کا اسے علم ہوگا، تمام چیزوں کا علم نہیں ہو سکتا کسی انسان کو۔ تو لہٰذا یہ چونکہ بندوں کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، اور عطائی ہے، بندوں کا علم ذاتی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ شرک نہیں ہوگا۔ شرک تب ہوگا جب اللہ کے جو علوم خاص ہیں وہ بندوں میں اگر مانے جائیں۔ تو یہ اسماء و صفات میں توحید ہوئی۔ تو ایک اور قسم ہے توحید کی، توحید الوہیت۔ توحید الوہیت، توحید الوہیت سے کیا مراد ہے؟ الوہیت الہ سے نکلا ہے۔ الہ کا مطلب وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، یعنی ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو الوہیت کا مطلب آپ یوں سمجھیں، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کو سمجھنے کا آسان آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ توحید ربوبیت کو سمجھنے کے لیے آپ اوپر سے نیچے کی طرف ذہن بنا لیں، اوپر سے نیچے کی طرف، اور توحید الوہیت نیچے سے اوپر کی طرف، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف کا کیا مطلب؟ اللہ کے افعال، بارش برسانا، نفع نقصان کا مالک، حاجت روا، مشکل کشا، خالق مالک رازق، سارے جتنے بھی۔ نیچے سے اوپر کی طرف کیا مطلب؟ کہ جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی جتنی بھی عبادت کی اقسام ہیں وہ سب اللہ ہی کے لیے خاص کی جائیں، یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، یہ توحید الوہیت ہے۔ اب اس کو ایک اور آپ نام بھی دیتے ہیں توحید کی قسم کا، صفات کے تقاضوں میں توحید۔ صفات کے تقاضوں میں توحید، صفات کے تقاضوں میں توحید کا کیا مطلب؟ کہ ہم جب مانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ایک ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ معبود ہے، اللہ نفع و نقصان کا مالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، تو اس کا پھر کیا تقاضا بنتا ہے کہ عبادت بھی تو اللہ ہی کی جائے، صرف اللہ کی عبادت تو صرف اللہ ہی کی جائے۔ ہم جب مانتے ہیں کہ حاجت روا مشکل کشا وہی ہے، تو حاجتیں اور مشکلات اسی سے حل کی جائیں، حاجت روائی اسی سے کی جائے، اسی کو مشکل کشائی کے لیے پکارا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، سجدے اسی کے آگے کیے جائیں، نفع و نقصان کا مالک اسے ہی سمجھتے ہیں، تو اس سے ہی اپنے آپ اپنی مشکلات کو شیئر کریں، اسی
سے آپ اپنی حاجتیں مانگیں، اس کے سوا کسی کو آپ حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، غیب میں مدد و دعا کے لیے نہیں پکار سکتے۔ اگر پکاریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ توحید الوہیت کو ماننا بھی بہت ضروری ہے۔ اور مشرکین عرب جو تھے ان میں یہی خرابی تھی کہ وہ توحید الوہیت جو ہے وہ اس میں شرک کرتے تھے۔ اللہ کی ذات تو وہ بھی ایک ہی مانتے تھے، کفار مکہ جو مشرکین عرب جو تھے۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اللہ میں مانتے تھے، لیکن وہ توحید الوہیت میں شرک کرتے تھے۔ توحید ربوبیت کے بھی قائل تھے لیکن توحید الوہیت میں شرک کرتے تھے۔ تو آج بعض کلمہ گو مسلم بھی توحید ربوبیت کو تو مانتے ہیں لیکن وہ توحید الوہیت میں شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے اوپر میں انشاءاللہ بہت زیادہ دلائل دوں گا۔ ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف لانا۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک چیز کا حوالہ دیں گے۔ آپ کے سامنے جو حوالے آ رہے ہیں قرآن و سنت سے وہ آپ پڑھیں، لازمی ان کی تحقیق کریں۔ خود آپ قرآن مجید کا ترجمہ کھول کے دیکھ لیں، پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں اور اس شرک سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔